بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود گروپس کے زیر اہتمام چند دن قبل میرے پاس ایک انتہائی خوبصورت واقعہ میرے علم میں آیا ہے، مجھ تک پہنچا ہے۔ واقعہ اتنا خوبصورت ہے، اگرچہ انتہائی مختصر ہے، اگرچہ 2 یا 3 لائنوں میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اتنا خوبصورت واقعہ ہے، اتنا خوبصورت جذبہ ہے، اتنی خوبصورت الفاظ ہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ لوگوں سے آج وہ بیان کروں۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید یاد آئی۔ اچھا، ہم لوگ اکثر کہا کرتے ہیں، ہم لوگ جو درود شریف پڑھتے ہیں درود شریف پڑھتے ہیں، یہ ہم خود نہیں پڑھتے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دیتا ہے، اور آقا جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا ذکر فرماتے ہیں اپنی محافل میں کہ میرا گناہ گار وہ امتی، میرا وہ امتی۔ جب اللہ کے نبی ذکر فرماتے ہیں تو اس کے بعد ان کا وہ امتی ان پر درود شریف پڑھنا شروع کرتا ہے۔ یہ اہل نظر کہتے ہیں۔ اللہ والو، بالکل اسی طرح میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ نوجوان کو آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آئی ہے تو در حقیقت آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بلاوا آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بتانے والے نے بتایا کہ میرے ایک دوست کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی شدید یاد آئی کہ صاحب استطاعت تھا، اس نے فوراً ٹکٹ لیا، ویزا حاصل کیا اور مدینہ منورہ چل پڑا اور سیدھا مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ٹھہرا، پوری رات روتا رہا، یہ کہتا رہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل کو آپ کا مبارک چہرہ دیکھنے کا موقع ملا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل کو آپ جناب کا مبارک چہرہ دیکھنے کا موقع ملا، میں اس لائق نہیں کہ آپ کو دیکھ سکوں، میرے گناہوں نے میری ساری دنیا کو بھر دیا ہے، مگر میں اس سے تو بدتر نہیں ہوں، یا میں اس سے بھی بدتر ہوں۔ وہ بار بار روتا رہا، وہ آقا جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے، وہاں ٹھہرا ہوا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو جہل جو ہے اس نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھنے کا اسے موقع ملا، کیا میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ میں آپ کو دیکھ سکوں، میرے گناہ اس قدر ہیں کہ اس نے ساری دنیا کو بھر دیا، مگر میں اس سے تو بدتر نہیں ہوں گا، یا میں اس سے بھی بدتر ہوں۔ وہ روتا رہا، التجاعات کرتا رہا، مناجات کرتا رہا، سرگوشی کرتا رہا، وہ یہ بات بار بار دہراتا رہا، یہاں تک کہ نیند نے اسے آ لیا اور اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ اسی رات اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارکہ نصیب ہو گئی۔ میں صدقے یا رسول اللہ، میرے آقا جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے حالات سے واقف ہیں، ہمارے جذبے سے واقف ہیں، وہ ہمارے الفاظ کو سن رہے ہیں۔ اسی رات
اس نوجوان کو آقا جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ نصیب ہو گئی۔ لوگ پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ کون سا ایسا وظیفہ ہے؟ کون سا ایسا درود پاک ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ کوئی کہتا ہے درود شریف کثرت سے پڑھو، کوئی کہتا ہے نوافل پڑھو، کوئی کہتا ہے معذرت خواہ ہوں، کوئی کہتا ہے نوافل پڑھو، مسنون طریقے سے نوافل بیان کیے جاتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے سنت رسول پر کاربند ہو جاؤ، اور یہ اللہ والو کوئی کہتا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی مہربانی سے ہے۔ تو میری نظر میں یہ بتانے والے نے بتایا کہ میری نظر میں سب سے عظیم ورد یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں، ان کی خدمت میں ٹوٹے ہوئے دل سے، عاجز روح سے، آنسوؤں سے، بڑی آنکھوں سے اور سچی محبت سے بندہ حاضر ہو جائے۔ آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جانے والوں، عمرے کی سعادت حاصل کرنے والوں، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والوں، ہر سال عمرہ شریف کے لیے جانے والوں، جب آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جا رہے ہو نا، ان کے حضور میں، ان کی خدمت میں پیش ہو رہے ہو، تو اپنے دل کو ٹوٹا ہوا محسوس کرو، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جاؤ، عاجز روح کے ساتھ جاؤ، آنکھوں میں آنسو ہوں اور سچی محبت کے ساتھ حاضر ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اسی رات آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں دیدار نصیب فرما دے گا۔ اللہ والوں میں تو یہ سوچ رہا ہوں، یہ واقعہ میں نے غالباً 2 سے 3 دن پہلے پڑھا، اس وقت تو نہ صحیح مگر 2 دن بعد میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی، شدید ترین خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں عمرے کے لیے چلا جاؤں، میں آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار خاص سے ہو آؤں، میں ان کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو آؤں۔ اگرچہ اب تو مواجہ شریف میں وہ ایپ رکھی ہوئی ہے، وہ ایک بار ہی جانے کا موقع ملے گا، لیکن پھر بھی خواہش ہے کہ میں ہو آؤں۔ جب ہم پہلے گئے تھے نا 2017 میں، تو یقین جانیں کہ 100 دفعہ بھی چلے جاؤ نا ایک دن میں، آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے کوئی روکتا نہیں تھا، اور اب ایپس کا استعمال ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ 3 دن ہو گئے ہیں، میری خواہش بڑھتی جا رہی ہے کہ میں عمرے کے لیے جاؤں، میں آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں جاؤں، اور اس بار وہاں بیٹھ کر صرف درود و سلام پڑھوں، صرف درود و سلام پڑھوں، صرف درود و سلام پڑھوں۔ اور انشاءاللہ اگر میں گیا تو میں اسی طریقے سے دعا کروں گا کہ ہم گناہ گار تو ہیں، لیکن کیا ہمارے گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم آپ کی زیارت سے مشرف یاب نہیں ہو سکتے؟ کیا ہمارے گناہ اس قدر ہیں کہ ہم آپ کی زیارت سے مشرف یاب نہیں ہو سکتے؟ اللہ والو، اور میری خواہش ہے، آپ لوگ جانتے ہیں نا ہمارا 1500 درود شریف کا سلسلہ تھا، جو الحمدللہ اب 3000 خرب میں کنورٹ ہو گیا ہے۔ اب ہمارا اس سال کا سفر ہے 3000 خرب۔ تو میری یہ خواہش ہے، پچھلے 2 سال 1000 خرب اور ایک 10 سال 1200 خرب درود شریف کا تحفہ ہم نے محافل لاہور میں منعقد کی، اور اس میں یہ تحفہ آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ کل امت محمدیہ کو اس کا ثواب حبہ کیا، لیکن اس بار یہ خواہش اٹھ رہی ہے کہ ہم 12 ربیع الاول آقا جات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت بخش دے، سب کہے آمین۔ بڑی خواہش ہے کہ وہاں پہ 12 ربیع الاول گزارے، اور وہاں پہ یہ 3000 خرب درود شریف کا تحفہ بھی پیش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سفر کو آسان فرمائے اور ہمیں اسباب عطا فرمائے۔ ابھی اسباب کوئی نہیں، بس دل میں آرزو آ گئی ہے۔ تو اللہ والو، لب لباب یہ ہے کہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف یاب ہونا چاہتے ہو نا، تو دل کو
میں عاجزی پیدا کرو، عاجز روح، عاجز دل، آنسوں سے بھری آنکھیں اور سچی محبت لے کر حاضر ہوگے نا تو تمہیں بھی آقا جان جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بارہا بار آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرمائیں، آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا فرمائیں، آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم عطا فرمائیں، وہی نظر کرم جس کی بنیاد پہ ہم نے اس چینل کا نام نظر کرم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، مجھے اور آپ کو بار بار حج بیت اللہ اور مدینہ منورہ کی باادب حاضری نصیب فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے در پہ آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر ہمیشہ کے لیے رکھ لے، آمین یا رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ تو جن لوگوں نے ہم تک ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، صدقہ جاریہ سے یہ ویڈیو ضرور شیئر کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔